بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حج کمیٹی والوں کی طرف سے بہت سرعت و سبقت کے ساتھ حج کے فارم کا اعلان کر دیا گیا اور حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، اور 9 ستمبر آخری ڈیٹ مقرر کی گئی ہے۔ ڈیٹ تو بڑھ جاتی ہے عام طور پر، جیسا کہ رہا ہے حج کمیٹی والوں کا کہ ایک بار دو بار بڑھاتے ہیں، لیکن کافی پہلے کہ شاید حج کی تاریخ میں اتنے پہلے فارم بھرانے کا کوئی روایت نہ رہی ہو۔ یہاں پر اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حج کمیٹی سے حج پہ جانا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا ٹور سے جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ تو ہم عرض کریں گے کہ دونوں ہی ذریعے ہیں، حج کمیٹی سے بھی جایا جا سکتا ہے، ٹور سے بھی جایا جا سکتا ہے، بلکہ واقف کار لوگ جو کئی ایک بار سے زیادہ مرتبہ جا رہے ہیں یا جو ہے انہیں تجربہ ہے سفر کا، تو وہ حج کا ویزا خود لگوا لیں، تنہا بھی حج کر سکتے ہیں، اور انہیں اپنا سارا نظام ہوٹل وغیرہ خود ہی بک کر لیں، اور وہاں کا جو ہے حج کا جو پرمیشن لینا ہوتا ہے وہ سب قانونی خانہ پوری کر لیں، نہ حج کمیٹی کی ضرورت ہوگی نہ ٹور کی ضرورت ہوگی، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ حج کیا انہیں ویزا لینا ہوگا اور وہاں کے اعتبار سے اپنے انتظامات کرنے ہوں گے۔ باقی آپ نے جو یہ مسئلہ ہے کہ ٹور سے جانا چاہیے یا حج کمیٹی سے، تو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو اخراجات کے اعتبار سے ہے۔ اخراجات کے اعتبار سے حج کمیٹی کے خرچ میں اور ٹور کے خرچ میں جو ہے دگنے کا فرق ہے۔ ٹور کا خرچ حج کمیٹی کے خرچ سے دگنا پڑتا ہے۔ حج کمیٹی میں اگر 3.5 لاکھ پڑ رہے ہیں تو ٹور میں 7 لاکھ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور سہولیات کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے؟ سہولیات کے اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹور والے ناشتہ کھانا مزے کا دیتے ہیں، من مرضی کا کھلاتے پلاتے ہیں۔ دوسرے آپ کو لانڈری کی سہولت دیتے ہیں کہ کپڑے آپ کو دھلے پریس کے بھی ملیں گے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ اور رائش جو ہے وہ عزیزیہ کے بجائے آپ کو قریب میں دیتے ہیں، لیکن وہ بھی 800 میٹر، 1000 میٹر، 1200 میٹر، اس اعتبار سے ان کی رہائش ہوتی ہے۔ لیکن پیدل اتنا ہی چلنا پڑ جاتا ہے جتنا ان لوگوں کو پیدل چلنا پڑ جاتا ہے جو عزیزیہ میں رہتے ہیں، کیونکہ جو بسیں آ کر جو ہے سروس چھوڑتی ہیں آ کر کے، اس میں زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑ جاتا جتنا پیدل چلنا پڑتا ہے۔ ٹور والے جتنی دور ٹھہراتے ہیں ان کو جتنا پیدل چلنا پڑ جاتا ہے اتنا ہی تقریباً ان کو پڑتا ہے، اس لیے پیدل چلنے کے اعتبار سے دونوں برابر رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کو جو ٹائم کم لگتا ہے آنے میں، اس معنی کر کے پہلے یہ بس میں سوار ہو، پھر بیچ میں ایک دوسری بس بدلنی پڑتی ہے حج کمیٹی میں، اور ٹور میں جو ہے پیدل چلے آ رہے ہیں خرامہ۔ تو بہرحال اخراجات کے اعتبار سے دگنے کا فرق ہے۔ سہولیات کے اعتبار سے 2 سہولیتیں زیادہ ہوتی ہیں ٹور کے اندر، کھانے کی اور کپڑے وغیرہ دھونے کی، اور رہائش کچھ قریب ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ ٹور سے کو ترجیح دینا چاہیے کہ حج کمیٹی کو ترجیح دینا چاہیے؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں۔ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی خاتون وغیرہ بھی ہیں، تو حج کمیٹی پھر آپ کے لیے بہتر ہے۔ حج کمیٹی میں وہاں پر بلڈنگ میں آپ کو عزیزیہ میں جو آپ کو بلڈنگ ملے گی اس میں کچن ملتا ہے، گیس فری ملتی ہے، آپ جو ہے وہاں ناشتہ کھانا اپنا خود بنائیں، یہیں سے اپنا راشن لے جائیں، تو وہ مہنگا نہیں پڑتا، ہوٹل میں لائن نہیں لگانی پڑتی اور زحمت بھی نہیں ہوتی، سستا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ خاتون نہیں جا رہی ہے، فیملی نہیں جا رہی ہے، مرد ہیں، تو پھر حج کمیٹی میں آپ کو زحمت ہوگی۔ زحمت یہ ہوگی ہوٹل سے سب کچھ لانا پڑے گا، ہوٹل میں لائن لگانی پڑے گی، اور آپ کو اپنی من مرضی کے کھانے سے آپ محروم رہیں گے۔ ہوٹل کا کھانا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، اس لیے اگر فیملی ساتھ نہیں ہے تو ہمت کر کے پھر مرد اکیلے ان کو پھر ٹور سے جانا چاہیے۔ تو جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے حج کمیٹی بہتر ہے، جو اکیلے جا رہے ہیں ان کے لیے پھر ٹور بہتر ہوگا۔ زحمتوں سے بچنے کے لیے ہم نے عرض کیا ہے۔ بہرحال سفر تو یہ مشقت بھرا ہوتا ہی حج کا، اور یہ سفر ہے ہی محنتوں والا سفر، اس میں ہر طرح کی مال کا بھی زبردست خرچہ ہوتا ہے اور جسمانی محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حج کے سفر میں جانے سے پہلے جتنے بھی حاجی ہیں سب کو یہ ذہن بنا کے جانا چاہیے کہ وہاں پر راحتوں، آسائشوں اور سہولتوں کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ یہ توقع ہی نہ رکھیں کہ ہمیں وہاں بڑے آرام ملے گا، بہت راحت ملے گی، بلکہ یہ پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں وہاں دھکے ملیں گے، ہمیں وہاں جو ہے تھکنا پڑے گا، ہمیں وہاں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ پہلے سے اپنے کو ذہن کو مینٹین کر کے جائیں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت کا معاملہ ہو تو شکریہ ادا کریں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ پریشانی ہوگی، بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ یہ حج ہے کس کی یاد میں؟ جنہوں نے دھکے کھائے، جنہوں نے بیویوں کو جو ہے بے لق و دق میدان میں چھوڑا، جہاں نہ پانی نہ دانا۔ تو ہم جو ہے ان کی جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی، جن کی یاد میں حج ہو رہا ہے، اس کا تو ہمیں ہزارواں حصہ بھی نہیں جھیلنا پڑتا، پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی بات تھی۔ اب چونکہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، ہم یہاں پر یہ بھی عرض کر دیں کہ جن کو حج کے فارم بھرنا ہے، آن لائن بھرنا ہے، تو ان کے لیے ضروری کہ پہلے سے ان کے پاسپورٹ ریڈی ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان کے پاس 1 عدد فوٹو سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ، پاسپورٹ سائز کا فوٹو ان کے پاس ایک رنگین فوٹو ہو جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ سفید ہونا چاہیے۔ تیسرے بینک کی پاس بک ان کی جو ہے ہونی چاہیے، اور چوتھے جو ہے بلڈ گروپ وہاں پر درج کرانا ہوگا، بلڈ گروپ معلوم ہونا چاہیے، بلڈ گروپ کا کاغذ وہاں پر جمع کریں۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہمیں ساتھ میں رہنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور ٹور والے تو اس وقت بکنگ کرتے ہیں جب حج کمیٹی والوں کے فارم بھرنے کی تاریخ
آخری ہو چکی ہوتی ہے اور قرعہ اندازی میں حج کمیٹی والوں کے فیصلے آ چکے ہوتے ہیں کہ کون کون حاجی حج کمیٹی سے جا رہے ہیں اور فارم بھرنے کے معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تب جا کر کے ٹور والوں کی ابتدا ہوتی ہے اور بالکل لاسٹ میں وہ لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹور والوں کو تو ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو ٹور سے جانا چاہتے ہیں، جو حج کمیٹی سے جانا چاہتے ہیں، انہیں ابھی سے فکر کرنی پڑے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کانپور میں جو لوگ ہیں ان کو فارم بھرنے کے لیے چاہے وہ خود بھر لیں اگر تجربہ ان کو ہے، ورنہ شہر میں ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں یہ بے لوث خدمات انجام دیتے ہیں اور آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ حاجی محمد عاقب صاحب ہیں ماشاءاللہ اور بڑے تجربے کار ہیں، بھائی شکیب صاحب ہیں اور یہ اسی طرح اور لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال لائبریری میں باس منڈی کانپور میں یہاں پر حج آفس کھلا ہوا ہے، اس میں صبح 11 بجے سے 5 بجے تک پروفیسر عبدالکبیر صاحب ان کے نگرانی میں ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کا فارم پر کرا دیں گے۔ اور پروفیسر عبدالکبیر صاحب حاجیوں میں اگلے سال جانے والے حاجیوں کے لیے شعبان کے ہر اتوار میں وہ ٹریننگ کیمپ بھی چلاتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے سے لے کر کے 12-1 بجے تک یہ غریب نواز حال باس منڈی میں یہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس سے استفادہ کریں۔ تو بہرحال جن پر حج فرض ہے، آج اب شامت تو یہ ہے کہ حج فرض ہوتا ہے توجہ نہیں دیتے، حالانکہ بڑی سخت وعید ہے کہ حج فرض ہے اور حج کو نہیں کیا، خدا نخواستہ موت آ گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے وہ ہمارا نہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی، کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے جن پر حج فرض ہے ان کو بہت جلدی کرنی چاہیے، حدیث میں بھی ہے کہ جن پر حج فرض ہے وہ جلدی کریں۔ تو بہرحال جن پر حج فرض ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے حج کی فکر کریں، عمر کو نہ دیکھیں، یہ بھی نہ دیکھیں فلاں نہیں کیا، فلاں جائے گا تب جائیں گے، ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی مکان بنوانا ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا اللہ نے دیا ہے کہ حج کر کے آ سکتے ہیں اور جو ان کے خرچے، ان کی بیوی بچوں کے خرچے جو ان سے متعلق ہیں وہ جوں کہ توں چلتے رہیں گے، تو سمجھ لو حج فرض ہے۔ اسی بات 2 مکان ہے، 2 پلاٹ ہے، 2 فلیٹ ہے، سمجھ لو حج فرض ہے۔ لہٰذا جن پر حج فرض ہے وہ فکر کریں اور جلد سے جلد اب جو ہے حج پہ جانے کی وہ تیاری کریں۔ جوانی کے حج یہ زیادہ بہتر حج ہوتا ہے، بعد میں تو بڑھاپے میں جو ہے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں حج کے تعلق سے، چونکہ ابھی حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، ڈیٹ بھی ابھی باقی ہے، لوگ اس وقت کو احباب کو ایک دوسرے کو متوجہ کر دیں، ہماری یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیں، تو اس سے تاکہ ہو سکتا ہے نیک کام میں کوئی آدمی ہماری ویڈیو کے ذریعے سے اس کے اندر حج کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔